بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام سے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش آئے، اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے، وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ دعا قبول نہ ہو پھر بھی دعا مانگتے رہو۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر پورا بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ سمجھیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا، بالکل اے میرے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں نے تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا کہ میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر لے کہ میں نے اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ دعا قبول ہونے کا یہ وظیفہ ہے۔ مشائخ اور علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ پورے جذبہ ایمان اور انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے۔